اعظم معراج کا خط 16 مارچ 2024 صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کے نام۔ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب، صدر صاحب آپ کو دوسری بار جمہوری طریقے سے صدر منتخب ہونا بہت مبارک ہو۔ یہ پاکستان کی جمہوری تاریخ کا یقیناً ایک تاریخی سنگ میل ہے جو آپ کے حصے میں آیا ہے۔ آپ نے ماضی میں بطور ایک سیاسی جماعت کے شریک چیئرمین ہونے کی وجہ سے بظاہر صدر کے اس علامتی عہدے سے بھی کئی تاریخی کارنامے انجام دیے ہیں۔ میں آپ کی توجہ ایک ایسے ہی مسئلے کی طرف دلوانا چاہتا ہوں جو آپ اپنی جماعت کے ذریعے بڑی بے ضرر سی آئینی ترمیم سے حل کروا سکتے ہیں۔ اس مسئلے کے حل سے نہ صرف ملک کے تقریباً 90 لاکھ غیر مسلم دھرتی کے بچے خوش ہو جائیں گے جن کے ووٹوں کی تعداد جون 2022 تک 39,56,336 تھی۔ اگلے انتخابات میں یہ تعداد کم از کم 1 کروڑ تک پہنچ چکی ہوگی، اور پاکستان میں آبادی اور ووٹوں کا تناسب تقریباً آدھا آدھا ہے، جس سے یقیناً آپ کی جماعت کو 50 لاکھ ووٹروں کی ہمدردیاں بھی حاصل ہوں گی۔ کیونکہ یہ دھرتی واسی ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، اس لیے یہ 50 لاکھ ووٹرز بظاہر کوئی بڑا پریشر گروپ نہیں، لیکن ان 50 لاکھ اقلیتی ووٹروں کی ہمدردیاں آپ کی یا جو بھی جماعت اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش میں پہل کرے گی، اس کو قومی اسمبلی کی پنجاب اور سندھ سے 20 اور صوبائی اسمبلیوں کی کم از کم 50 نشستوں پر یقینی فتح دلوا سکتی ہیں، اور ملک بھر کے 859 حلقوں میں سے ووٹ ڈال کر مجموعی ووٹ بینک میں لاکھوں کے حساب سے اضافے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس آئینی ترمیم کے لیے پہل کرنے والی سیاسی جماعت کو اس سے بین الاقوامی نیک نامی بھی حاصل ہوگی، جس کی آج کے دور میں غریب ملکوں کے سیاسی جماعتوں کو نئے بین الاقوامی سیاسی پس منظر میں ضرورت ہوتی ہے۔ مجوزہ آئینی ترمیم کی بابت تجویز پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنا مختصر تعارف پیش کر دوں۔ میرا نام اعظم معراج ہے۔ میں تحریک شناخت کا ایک رضاکار ہوں۔ اس فکری تحریک کا نہ کوئی انتخابی، سیاسی یا مذہبی ایجنڈا ہے، اور نہ ہی یہ کوئی NGO ہے۔ یہ تحریک دنیا بھر کی اقلیتوں، خصوصاً پاکستان کی اقلیتوں کو پیغام انضمام بذریعہ شناخت برائے ترقی و بقا دیتی ہے۔ میں اس خط کے ساتھ اپنا اور تحریک کا تفصیلی تعارف منسلک کر رہا ہوں۔ اس خط کے ذریعے میں آپ کی توجہ پاکستانی مذہبی اقلیتوں کے ایک اہم مسئلے کی طرف دلوانا چاہتا ہوں۔ ان دھرتی واسیوں پر 16 انتخابات میں 6 بار 3 انتخابی نظاموں کے تجربات کیے گئے، لیکن یہ پاکستان کی سیاسی، حکومتی، ریاستی، دانشور، اشرافیہ اور اقلیتوں کے نمائندوں کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ پاکستان کے غیر مسلم شہری مذہبی اقلیتیں کبھی بھی ان نظاموں سے مطمئن نہیں ہوئے۔ تحریک شناخت نے ان تمام نظاموں، جن کی شروعات 1909 کے انڈین ایکٹ المعروف مارلیمنٹو اصلاحات سے ہوتی ہے، اس وقت سے موجودہ نظام تک کے نظاموں کے بغور مطالعے کے بعد ان نظاموں کی خوبیوں خامیوں سے اخذ کردہ پاکستان کے معروضی سیاسی و معاشرتی حالات سے ہم آہنگ ایک لائحہ عمل تیار کیا ہے، جو ایک بے ضرر آئینی ترمیم سے ممکن ہے، جس کو اگر ایک جملے میں سمویا جائے تو وہ یوں ہوگا: اقلیتوں کے لیے موجودہ دوہری نمائندگی کے انتخابی نظام میں مذہبی شناخت والی نمائندگی کو بے ضرر آئینی ترمیم سے دوہرے ووٹ سے مشروط کر کے ایسا بنایا جائے جس سے ہر مذہبی نمائندگی والے نمائندے کو اس مذہبی کمیونٹی کے اقلیتی شہریوں کے ووٹوں سے ہی چنا جائے۔ جس کمیونٹی کی مذہبی شناخت کی نمائندگی وہ شخص جس بھی ایوان میں کرتا ہو۔ یہ مکمل لائحہ عمل
اور مطالبہ کتابی صورت میں اردو اور سندھی میں چھپ چکا ہے، جس کے بارے میں آگاہی تحریک شناخت کے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے بے لوث رضاکار کتابوں، کتابچوں، قومی اور کمیونٹی کے اخبارات، رسائل، پوسٹرز، ویڈیو کلپس، ٹی وی انٹرویوز اور دیگر ذرائع سے تقریباً 10 سال سے متاثرین اور ذمہ دارین کو دے رہے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے اس جمہوری نظام کا ایک تاریک پہلو ہے کہ رائے عامہ 98% ہموار ہونے کے باوجود اس مسئلے کو آپ یا آپ جیسے چند قائدین کی مدد کے بغیر حل کرنا ناممکن ہے۔ 98% اقلیتی شہری موجودہ اقلیتی انتخابی نظام سے غیر مطمئن و بے چین ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کے اقلیتی رفقا آپ کو کبھی اس سیاسی فائدے کا نہیں بتائیں گے جو اس آئینی ترمیم کے لیے پہل کرنے والی جماعت کو ہو سکتا ہے۔ میں یہ کتابچہ آپ کو بھیج رہا ہوں جس سے آپ کے سیاسی مشیر کم وقت میں آسانی سے آئینی ترمیم تیار کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اس بے ضرر آئینی ترمیم سے اقلیتوں کا یہ 78 سالہ پرانا مسئلہ حل کر کے وطن عزیز کی مذہبی اقلیتوں کے 80% معاشرتی، سماجی اور سیاسی مسائل کے حل کا خودکار نظام ترتیب دے سکتے ہیں، جس سے یقیناً پاکستان کا ایک بہت ہی روشن پہلو دنیا بھر میں جائے گا، کیونکہ آج کے جدید دور میں ریاستوں کی ترقی ناپنے والے اشاریوں میں سے ایک اشاریہ یہ بھی ہے کہ اس ملک و قوم کے کمزور طبقات مثلاً بچے، عورتیں اور اقلیتیں کتنی خوش اور مطمئن ہیں۔ آئین پاکستان کی کئی شقیں پاکستان کے ان محب وطن دھرتی واسی شہریوں کے بنیادی جمہوری انسانی شہری حقوق کے خلاف ہیں، لیکن یہ امن پسند محب وطن شہری پاکستان کے معروضی سماجی، معاشرتی اور مذہبی حالات اور تاریخی پس منظر کی وجہ سے جانتے بوجھتے ان سے صرف نظر کرتے ہیں۔ ایسی بے ضرر سی آئینی ترمیم سے ایسی آئینی تفریق کا کچھ مداوا ہو سکتا ہے، لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ اس بے ضرر آئینی ترمیم کے لیے آپ ضرور اپنا حصہ ڈالیں گے۔ یقیناً یہ کام ملک و قوم کے استحکام و نیک نامی کا باعث بنے گا، اور آپ کے نام کے ساتھ یہ تاریخ بھی رقم ہو جائے گی کہ آپ نے پاکستان کی مذہبی اقلیتوں کے 78 سالہ مسئلے کو بھی حل کیا تھا۔ پیپلز پارٹی تو اس کا کریڈٹ یوں بھی لے سکتی ہے کہ مخلوط طریقہ انتخاب کے بھانج پن اور جدا گانا طریقہ انتخاب جیسے سیاسی شودر اور معاشرتی اچھوت بنانے والے انتخابی نظام سے پیپلز پارٹی نے بھٹو صاحب کے دور میں آئینی ترمیم کے ذریعے موجودہ دوہری نمائندگی والا انتخابی نظام دیکھ کر اقلیتوں کی جان چھڑائی تھی، جسے ضیاء الحق نے منسوخ کیا اور پھر مشرف نے بحال کیا۔ اب ہم نے موجودہ نظام میں سے جمہوری غلام بنانے والی قباحت نکال کر اس دوہری نمائندگی کو دوہرے ووٹ سے مشروط کرنے کا کارنامہ بھی انجام دیا ہے۔ اس ضمن میں اعانت و معاونت کے لیے میں ہر وقت دستیاب ہوں۔ وسلام۔ آپ کی رائے اور جواب کا منتظر، اعظم معراج، رضاکار تحریک شناخت۔ منسلک شدہ کاپیاں: نمبر 1 کتابچہ تحریک شناخت کے پاکستان کی مذہبی اقلیتوں کے لیے دوہرے ووٹ کے 3 نکاتی مطالبے کا جائزہ، یہ کیوں ضروری ہے اور کیسے ممکن ہے۔ نمبر 2 تعارف تحریک شناخت۔ تحریک شناخت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔